استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنے کی طاقت کے بارے میں اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک سادہ سا عمل کس طرح کسی کی زندگی میں برکتیں اور بخشش لا سکتا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو آج ہم کن باتوں پر غور کریں گے؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ذکر کی اصل روح کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا کیا وعدہ کیا ہے، اس کے بعد دنیاوی اور روحانی انعامات پر بات ہوگی، پھر برکتوں کی طاقت کو جانیں گے، اور آخر میں یہ سب مل کر جنت کا راستہ کیسے بنتا ہے، اس پر بات ختم کریں گے۔ اچھا، تو ہر کامیابی کی جڑ کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو اسی میں ہے کہ کسی کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جس پر آج ہماری پوری گفتگو کھڑی ہے۔ تو استغفار آخر ہے کیا؟ بہت ہی سادہ سا عمل ہے، اللہ سے معافی مانگنا، صرف یہ کہہ کر استغفر اللہ۔ یہ لفظ جتنا سادہ ہے، اس کی روحانی گہرائی اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور اس کی رحمت کی طلب کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ اب جو بات اس عمل کو اور بھی زیادہ خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فائدے براہ راست قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پکا سچا وعدہ ہے۔ سورہ نوح کی یہ آیت تو جیسے اس پورے موضوع کی بنیاد ہے۔ یہاں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھوس برکتیں کون سی ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کے اس خوبصورتی سے ایک روحانی عمل کو دنیاوی خوشحالی سے جوڑتا ہے۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بارشیں بھیجتا ہے، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے اور باغات اور نہریں تک عطا کی جاتی ہیں۔ یہ روحانی عمل اور دنیاوی فائدے کے درمیان ایک سیدھا تعلق دکھاتا ہے۔ لیکن استغفار کے فائدے صرف ان مادی چیزوں تک ہی نہیں ہیں۔ اس کے روحانی اور اندرونی فائدے بھی ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ سورہ ہود کی یہ آیت ایک اور گہرے فائدے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے طاقت میں اضافہ۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ یہ روحانی، ذہنی اور جذباتی قوت بھی ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ استغفار کو ایک مکمل حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ چاہے کوئی روحانی طور پر کمزور محسوس کر رہا ہو، ذہنی پریشانیوں میں گھرا ہو یا جسمانی مشکلات کا سامنا کر رہا ہو، یہ عمل ان سب کے لیے ایک علاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، استغفار کے ساتھ ساتھ ذکر کی ایک اور بہت طاقتور شکل ہے جسے صلوات کہتے ہیں۔ یہ دونوں عمل جب مل جاتے ہیں نا تو روحانی زندگی کو اور بھی مضبوط بنا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ صلوات کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ یہ محبت اور احترام کا اظہار ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکتیں خود پڑھنے والے کی طرف لوٹ کر آتی ہیں۔ اب ان دونوں کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ذاتی التجا ہے، جبکہ صلوات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا اظہار ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں بھیجنے والے پر نازل ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک بار درود پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ اس کا جواب واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں۔ سوچئے، ایک لمحے کا ذکر اور اعمال نامے میں فوراً اضافہ۔ اس کے بعد 10 گنا مٹا دیے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، محبت کی اس ایک اظہار سے روحانی طور پر صفائی ہو رہی ہے۔ خود کو پاک کرنے کا یہ کتنا آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ اور تیسرا انعام، اللہ کے نزدیک 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف گناہوں کا مٹنا نہیں ہے بلکہ یہ روحانی ترقی کا ایک زبردست ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑھ کر اجر ہے۔ جب کوئی ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور سب سے عظیم انعام، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ۔ اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم ان روزمرہ کے اعمال کو اپنی حتمی روحانی منزل سے جوڑیں گے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ استغفار اور صلوات صرف الگ الگ اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کی چابیاں ہیں۔ یہ ایک مکمل روحانی پیکج ہے۔
اور جو لوگ ان اعمال پر ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، جو جنت کا سب سے بلند مقام ہے۔ یہ ذکر سے بھری زندگی کا ختمی اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو متسلسل ذکر اور استغفار کسی کی زندگی میں کیسی ناقابل یقین تبدیلی لا سکتا ہے۔ ذرا اس کی طاقت کا تصور کریں اور اس پر غور کریں۔